یہ کیسے بےحس حکمران ہیں کہ ان کے خلاف جب بھی آواز اٹھائیں کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ بجلی کے بل بڑھا دیں, پیٹرول کے بل بڑھا دیں؟ عوام نکلی تو کاکڑ جیسے وزیر اعظم کی بھی آکڑ نکلی. پیٹرول بم گراتی ہے, کبھی بجلی کے کڑاکے برساتی ہے. 21, 22, 23 کو لاہور گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہوگا. حکومت نے 5 یا 10 یا 15 روپے نہیں, حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں 26 روپے اضافہ کر دیا ہے, جس سے عوام الناس کا جینا محال ہو چکا ہے. پہلے ہی عوام کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی گئی تھی اور اس وقت بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اس وقت احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مسلمان بلوچ جو کہ عوام الناس کی آواز بھی ہیں اور مختلف جو عوام الناس کے درد کی خاطر سڑکوں پر آتے ہیں اور اس وقت بھی سڑک پر موجود ہیں, ان سے پوچھیں جی بتائیے گا حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ پہلے اضافہ کیا, پھر لوگوں نے احتجاج کیا, پھر اضافہ کر دیا, کبھی بجلی کی قیمتوں میں, کبھی پیٹرول کی. ریلیف کہاں ملے گا عوام احتجاج کر رہی ہے. عوام احتجاج کرتے ہوئے شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے بےحس حکمران ہیں کہ ان کے خلاف جب بھی آواز اٹھائیں کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. کہ نگران حکومت جو ہے کہ وہ تو صرف الیکشن کروانے کے لیے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آتی ہے. ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ بجلی کے بل بڑھا دیں, پیٹرول کے بل بڑھا دیں؟ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ الیکشن کب دیں گے تو کہتے ہیں کہ غیر آئینی بات نہ ہم سے کریں کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے. تو ہم ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے تم آئے, تم کس وجہ سے یہ پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہو؟ عوام جو ہے کہ وہ اس وقت پریشان ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ رک کر آئے کہ اپنی موٹر سائیکل گھر کھڑی کر کے سائیکل پہ سفر کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب مہنگا پیٹرول ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کہ یہاں پر لوگوں نے دعائیاں دی ہیں کہ ہمیں روزی روٹی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا. اگر یہ بےحس حکمران ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے خدا را اتنا کریں کہ 50,000 سے 1 لاکھ کفن کے لیے, قبر کے لیے جو ہمیں پڑتا ہے کہ وہی ہمیں مفت کر دیں, کہ ہمیں موت جو ہے کہ وہ آرام سے آ جائے. میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم حکمران کہ جنہوں نے بار بار باریاں لگا کے عوام کو لوٹا ہے, انہوں نے ڈالر سستا کیا تو اپنے لیے کیا, عوام کو تو پیٹرول سستا چاہیے تھا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آج بھی خاموش رہے تو اس صرف ہمیں موت ہی ملے گی, موت کے علاوہ کچھ نہیں. جماعت اسلامی گورنر ہاؤسز کے باہر پورے پاکستان میں دھرنے دینے کا اعلان کر چکی ہے. آپ پشاور میں دیکھیں گے, آپ کراچی میں دیکھیں گے, آپ جو ہے سندھ میں دیکھیں گے, اور 21, 22, 23 کو لاہور گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہوگا, دھرنا ہوگا. میں عوام سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ آئیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے. جماعت اسلامی وہ واحد حل ہے کہ جس نے عوام کے لیے سیلاب کے اندر, کووڈ کے اندر, بارشوں کے اندر جو ہے کہ آپ کے لیے ریلیف کا سامان پہنچایا. انشاءاللہ تعالی العزیز جماعت اسلامی کے پاس ایسی باصلاحیت ٹیم موجود ہے کہ جو عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے. آئیے آپ ہمارا ساتھ دیں, انشاءاللہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. جی سر, جماعت اسلامی نے پہلے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی اور تمام شہر لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اس کا امپلیمنٹ ہوا. لوگوں نے ہڑتال کی کال جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہڑتال کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. دوسری طرف نگراں حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے ایک SHO کی بھی ٹرانسفر جو ہے وہ نگراں حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے علم میں نہ لایا جائے. لیکن یہاں 20ویں اور 22ویں اسکیل کے افسران کا تبادلہ آئے روز کیا جا رہا ہے, لیکن نہیں کی جا رہی تو مہنگائی کم نہیں کی جا رہی. ٹرانسفرز جو ہے ان کے علم میں لا کے کی جانی چاہیے, لیکن یہاں اقدامات کو الیکشن کے لیے نہیں کی جا رہے. ان دونوں چیزوں پہ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ جب عوام نے جماعت اسلامی کی اپیل کے اوپر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکٹریسٹی, لیسکو نے, وابڈا نے جو ہے کہ اپنی میٹنگز بھی کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 200 یونٹ تک والے کو جو ہے کہ ریلیف دیں گے, ہم مفت بجلی استعمال کرنے والوں کے خلاف جو ہے کہ فیصلہ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نکلی تو کاکڑ جیسے وزیر اعظم کی بھی آکڑ نکلی. اگر عوام متحد ہو کر جو ہے کہ فیصلہ کر لے کہ میں نے ان کے غلط فیصلوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہے, میں نے ان کے گربانوں تک جانا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عوام کا ملک ہے, اس کے لیے قربانیاں عوام دیتی ہے, ٹیکس عوام دیتی ہے, یہ کس طرح سے عیاشیاں کریں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو جاگنا پڑے گا, عام آدمی کو آواز اٹھانی ہوگی. عام آدمی جاگے گا,
عام آدمی مسائل کے حل کے لیے باہر نکلے گا تو پھر ہی مسائل حل ہوں گے. جی بالکل، احمد سلمان بلوچ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا چاہیے، تبھی جو حکمران اس وقت عیاشیوں میں مبتلا ہیں ان کو ہوش کے ناخن نہیں لے سکتے. آپ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 5 یا 10 روپے اضافہ نہیں کیا گیا. پہلے ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے 5 روپے 10 روپے، اب ایک دم سے 26 روپے اضافہ کر دینا، کیا وجہ کہ حکمرانوں کو معلوم ہے کہ عوام نے نہیں نکلنا ہے اس لیے اتنا روپے بڑھا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. حکمران اپنی عیاشیوں کی خاطر، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے وہ یہ ہمارے اوپر بار بار پیٹرول بم گراتی ہے، کبھی بجلی کے کڑاکے برساتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کے خلاف نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈر کو اپنا اپنا بت بنا کر، اپنے اپنے لیڈر کو اپنا اپنا بت بنا کر جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو پوچھتی ہی رہتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ باقی معاملات کنٹرول نہیں ہوئے تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی ابھی یہ کیس کھلنے کی بات ہوئی ہے تو ان کی بیماری بھی شروع ہو گئی ہے. تو اب اس وجہ سے عوام جب تک نہیں جاگے گی، یہ عوام کا ملک ہے، عوام نے قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ جو جنگیں لڑی ہیں وہ بھی عوام کے زور پہ لڑی گئی ہیں. عوام کی قربانیوں کے نتیجے میں ٹھیک ہے ہم اپنے فوجیوں کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ عوام کھڑی تھی، اور ان عوام نے بھی اتنی ہی قربانیاں دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنگیں جیتی ہیں. تو یہ جب تک عوام جو ہے وہ نہیں نکلے گی، جب تک عوام نہیں جاگے گی، جب تک عوام جو ہے وہ ان حکمرانوں کے گریبان نہیں پکڑے گی، یہ حکمران جو ہے وہ نہیں سدھرنے والے. جی بالکل، جس طرح یہاں موجود شہریوں کا یہ کہنا ہے جب تک کہ عوام اپنے حقوق کی خاطر نہیں نکلے گی تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. پہلے اگر 5 روپے یا 10 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر ہوتی تھیں، لیکن 26 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. جو پر یونٹ واپڈا کا جو بل ہے وہ 60 سے 65 روپے اور پیک ٹائم میں 70 سے 80 روپے پہ جا پہنچا. لیکن مجال ہے کہ کوئی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی اس وقت سراپا احتجاج ہو. نہ پیپلز پارٹی اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی جماعت سڑکوں پر ہے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون سڑکوں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومتوں نے جو اقدامات کیے اس کے اثرات اس وقت عوام الناس پر آ رہے ہیں، اور یہ اثرات تب تک آتے رہیں گے، یہ مہنگائی کے آفٹر شاک تب تک آتے رہیں گے جب تک کہ عوام اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پر نہیں نکلے گی.